شب جمعہ کا ایک منظر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رأیت امی فاطمہ فی محرابہا، میں نے اپنی والدہ گرامی کو ایک شب جمعہ اپنے محراب عبادت میں دیکھا. میں نے اپنی والدہ کو ایک شب جمعہ، جیسے شب جمعہ، فی محرابہا اپنی عبادت کرنے کی جگہ دیکھا. وہ میری ماں سجدہ کر رہی تھی، رکوع کر رہی تھی، حتی اتضح عمود الصبح، یہاں تک کہ صبح کی روشنی طلوع ہو گئی. میری رات پوری رات بھر کیا رکوع اور سجدے میں مصروف تھی. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے غربی ماڈرن ویسٹرن لائف سٹائل میں چھٹی کی رات اپنی روح کی بربادی کے لیے صرف ہوتی ہے. فاطمی لائف سٹائل میں چھٹی کی رات روح کی تربیت کے لیے صرف ہوتی ہے. امام خمینی کہتے ہیں میں جس کمال تک پہنچا میں اپنی ہالیڈیز کی وجہ سے کمال تک پہنچا. امام خمینی کہتے ہیں اگر میرے اندر کوئی کمال ہے میں ہالیڈیز کی وجہ سے کمال تک پہنچا. بھائی آپ ہالیڈیز میں کیا کرتے ہیں؟ کہا جو کام میں ورکنگ ڈیز میں نہیں کر پاتا تھا، ہالیڈیز کا اتنا ٹائم مینجمنٹ میرا سٹرانگ ہوتا تھا، وہ کام ہالیڈیز میں کرتا تھا. میری تعلیم میں، میری مطالعے میں، میری اسٹڈی میں، میری عبادتوں میں جو کمی رہتی تھی ہالیڈیز میں وہ کمی پورا کرتا تھا. اس لیے ہم سے تاکید کرتے ہو علماء اساتید علماء کو پڑھو. مولا حسن فرماتے ہیں میں نے ایک رات شب جمعہ اپنی ماں کو محرابی عبادت میں دیکھا، عبادت کر رہی تھی، رکوع کر رہی تھی. یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ وہ مجھے بتانا ہے. عبادت میں بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں. ہم عبادت میں بھی خود غرض بنتے ہیں، ہم دعا میں بھی خود غرض بنتے ہیں. خود غرضی عام ہے نا. کوئی انسان رات کو اٹھ جائے نماز شب میں اور پھر اپنے ہمسایوں کی مشکلات کو سب سے پہلے زبان پر لائے تو اس کا مطلب اس کا رشتہ فاطمۃ الزہرا سے ملتا ہے. امام فرماتے جب میں نے دیکھا رات بھر رکوع کر رہی ہے، سجود کر رہی ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں مومنین وتدعو للمومنین والمومنات، میں نے دیکھا میری والدہ رات کے اندھیرے میں شب جمعہ ہے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. فاطمی لائف سٹائل، فاطمی طرز زندگی، فاطمی جینے کا سلیقہ. رات کے اندھیرے میں کتنا حسین منظر رہا ہوگا. رات کے اندھیرے میں ایک بیوی مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. امام اتنا ہی نہیں، امام فرماتے ہیں روایت کا لفظ ہے یہ بالکل، وَتُسَمِّيهِمْ، نام لے کر مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی تھی بیوی، نام لے کر. پھر اتنا ہی نہیں کہ رینڈملی دعا کی پھر آگے بڑھے، نہیں. امام فرماتے ہیں وَتَقْصُرُ الدُّعَاء لَهُمْ، میں نے دیکھا شب جمعہ میری ماں بڑی عاجزی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، التجا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. کبھی کبھی انسان جب عاجزی کے ساتھ کب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے؟ جب درد محسوس کرتا ہے. کسی کے ہاں حادثہ ہو جائے، کسی نوجوان کو جگہ جگہ جو ملتا ہے، مول صاحب کو بھی کہا کرتے ہیں مول صاحب السلام علیکم، میرے بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا. میں ضرور دعا کرنا مول صاحب، پلیز بھولیے گا نہیں مول صاحب، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا. عاجزی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ. امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا فقط رینڈملی دعا نہیں کر رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وَتَقْصُرُ الدُّعَاء لَهُمْ، اور کثرت کے ساتھ نام لے کر ان کے لیے دعا کر رہی ہے. امام فرماتے ہیں میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا. فاطمی طرز زندگی، میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ میری ماں، سب میری ماں کو یاد ہے، ہمسایوں کی پریشانی یاد ہے، ہمسایوں کی حاجت یاد ہے، ہمسایوں کی سختی یاد ہے، ہمسایوں کی غربت یاد ہے. میں نے کہا یا اماں، والدہ گرامی، جس طرح آپ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہیں اس طرح آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہی ہے؟
جس طرح آپ سب مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا، فاطمہ نے جملہ کہا، یا بنیہ، حسن میرے لخت جگر، الجار ثم الدار، بیٹا میرا شیوا یہ ہے، میرا طرز زندگی یہ ہے، پہلے پڑوسیوں کی بھلائی کے لیے خدا سے مانگو، اس کے بعد گھر والوں کے لیے مانگو۔ پہلے ہمسائیوں کا در لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کی حاجت لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کی پریشانی لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کے بچوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کی بیٹیوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے بیماروں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے بے روزگار نوجوانوں سے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے گمراہ بچوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے بچوں کے کیریئر اور کیریکٹر کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کی دینداری کے لیے خدا سے مانگو، سمتدار، پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگو۔ اب یہ دیکھیں، یہ منظر، رات کا اندھیرا، سناٹا، ہمسایہ سو رہے ہیں، ایک بیوی ان سوئے ہوئے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پریشان حال سو رہے ہیں، ایک پریشان حال بیوی ان کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ حاجت مند سو رہے ہیں، ایک بیوی حاجت مندوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ سختیوں میں گرفتار انسان سو رہے ہیں، ان کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بیوی رات کو جاگ رہی ہے۔ یہ ہے فاطمی طرز زندگی، جس فاطمی طرز زندگی کو جگہ جگہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ گمشدہ سرمایہ ہے جو اس فرش عزا پر ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ جینے کا انداز ہے جو ہمیں فاطمہ در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہے۔ اپنے لیے تو حیوان بھی جیتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے۔ حیوان بھی صبح اپنے پیٹ کے غذا کے لیے، اپنے لقمے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ اپنے لیے حرکت میں آنا کمال نہیں ہے، انسانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے حرکت میں آنا یہ انسانی کمال ہے، فاطمی طرز زندگی ہے۔ اور یہ ایک مرحلہ ہے دعا کرنا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ فاطمہ کا شیوئی زندگی فقط دعا کی حد تک نہیں تھا،